اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، پروردگار نے ہم سب کو مختصر وقت کے لیے ہی مگر اپنی رحمت میں شامل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اپنے اس طالب علمی کے سفر کو آگے بڑھانے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی اس کوشش کو سننے، سمجھنے، بولنے کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے، اور ہم جس طرح یہاں جمع ہوئے ہیں اسی طرح جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع کر دے، آمین ثم آمین۔ تو جو سلسلہ ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے دوسری سورہ سورہ بقرہ تک پہنچے ہیں، اللہ جتنا بھی علم اس سے ہمیں حاصل ہوا ہے، اللہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہمیں اس کی حقیقتوں کو اور حکمتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ تو ہم آج انشاءاللہ ہماری تفصیل مختصر شروع کریں گے آیت نمبر 226 سے۔ الحمدللہ 225 مکمل ہو گئی۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على المؤسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ لفظی ترجمہ جو ہم غور کر رہے ہیں، لا نہیں، جناح کوئی گناہ ہے، علیکم تم پر، ان اگر، طلقتم تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، ماں جبکہ، لم نہ، تمسوہن ہاتھ لگایا ہو تم نے ان کو، جبکہ تم نے ان عورتوں کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا پھر نہ مقرر کیا ہو، یہ لم کا عطف یہاں پر بھی پڑے گا، لم تفریضوہن ولیسا، اور نہ تم نے مقرر کیا ہو لہن ان عورتوں کے لیے فریضہ کچھ مہر، یعنی مقرر مہر نہیں ہوا، ومتعوہن اور انہیں کچھ فائدہ دے دو، علی الموسع علی پر، موسعی خوشحال کے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعاً فائدہ دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً یہ لازم ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر، سب پر نہیں، جو نیکی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رغبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان پر یہ چیز لازم ہے۔ تو دیکھیے، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، اگر تم عورتوں کو بغیر ایک منٹ، تم اس خوف سے، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ تو دو، خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگدست اپنی طاقت کے مطابق کچھ فائدہ دے دے، جو دستور کے مطابق زمانے میں چل رہا ہے، بھلائی کرنے والوں پر یہ چیز لازم ہے۔ دیکھیے میری بہنوں، یہاں پہ ہم الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا طلاق کے بارے میں چل رہا تھا، کہ طلاق کیسا دینا، اس کی عدت کیا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی سلسلہ آگے بڑھ کے ایک ماں کا بچے کے لیے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، باپ کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی ہم الحمدللہ ہم نے جانا۔ تو اس میں اب آگے بڑھ کر ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی دنیا ایسی زندگی ہے جہاں پہ کچھ بھی ہونا ممکن ہے، دنیا میں رہنے بسنے والوں کے ذہن بالکل مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچوں کے ذہن بھی مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں کبھی خوشحالی، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی
اداسی، الگ الگ مراحل سے انسان گزرتا ہے. تو ویسی اسی مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام مسئلوں کا حل ہمیں اس قرآن کے ذریعے دے دیا ہے. تو ایک یہاں پہ ایک مسئلہ یہاں اب بتایا جا رہا ہے اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی، کہ اگر تمہارے درمیان ایسا معاملہ ہو جائے کہ ابھی آج کل آپ بیچوں میں ہم یہ باتیں نہیں سنتے تھے کہ پہلے نکاح ہوا بعد میں رخصتی ہو رہی وغیرہ، بلکہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا، پھر بیچ میں ختم ہو گیا، پھر اب بھی شروع ہوا ہے الحمدللہ، جیسا کہ ہم عام طور پر جانتے ہیں. تو ایسا کرنا بھی جائز ہے اسلام میں، یعنی نکاح کر کے تھوڑا مدت تک رک کر بعد میں رخصتی کرائی جائے، جیسا کہ آج کل تو بچے باہر ہے وغیرہ کمانے ہوئے بولتے. تو ایسے میں ٹھیک ہے. اگر سچویشن یہ ہو جائے کہ ایک لڑکا لڑکی کا نکاح ہوا، مہر مقرر ہو گیا، پھر بعد میں دونوں میں کچھ انبن ہو گئی، حالات مناسب نہیں رہے، وہ کچھ بھی حالات ہو سکتے، پھر طلاق دینے کی نوبت آئی، تب کیا کرنا؟ یا پھر نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، تبھی بیچ میں درمیان میں ایسا حالت پیش آئے، تب کیا کرنا؟ یا پھر نکاح ہو گیا، پھر جمع بھی ہو گیا، پھر اچانک پھر طلاق دینے کی نوبت آئی، تب کیا کرنا؟ یہ مختلف حالات ہیں. تو ان حالات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے. تو یہ ایک، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ یہ بات سنیے، یہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے ہم بستری کیے بغیر ہی طلاق دے دی، تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرنا ہے. سمجھ گئے نا؟ پہلا حکم کیا ہے؟ نکاح تو ہو گیا، اب مہر مقرر نہیں ہوا تو بھی وہ آپ کے نام سے جڑی، اس کا نام آپ سے جڑا، اور پھر کوئی مسئلہ ہو گیا آگے، ویسے ہی نپٹنے کے بجائے اگر وہ طلاق دینا چاہ رہے تب بھی وہ کچھ نہ کچھ مرد وہ عورت کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرے. یہ ایک پہلا فائدہ ہے. یہ فائدہ ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا کتنا دینا؟ ایک ہی چیز مقرر کر دیے تو وہ ہر زمانے میں ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیے میرے پروردگار کی حکمت ہے، سبحان اللہ، ہر زمانے کا موسم، ہر زمانے کے لوگ، ان کا رہن سہن الگ ہوتا ہے. اس لحاظ سے کیا کر دیا، ایک بڑا ایک جنرل بات بتا دی کہ ہر زمانے میں جس لحاظ سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس کے مطابق، اگر پیسے والا ہے تو اپنے پیسے حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ فائدہ دے. مثلا اگر خوب گاڑی جائیداد والا ہے تو ایک گاڑی دے دے، یا کچھ زمین دے دے، یا کچھ پیسے دے دے وغیرہ. یا ایک تندرست ہے، اب تندرست اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. اگر ایک ہی چیز مقرر کر دی جاتی تو دونوں کے لیے بھی، ایک کے لیے تو آسانی ہوتی مگر دوسرے کے لیے تکلیف ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنرل بات بتا دی، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، خوشحال اپنی حیثیت کے اور تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. تاہم محسنین کے لیے یہ ضروری ہے، اس متاع کی تعین بھی کی گئی ہے. کسی نے کہا خادم، کسی نے کہا 500 درہم، کسی نے کہا ایک یا چند سوٹ وغیرہ، کم سے کم. مطلب ایک مثال پوچھتے نا کوئی نہ کچھ تو بولیے، بولے تو یہ کچھ نہ کچھ دے دینا ضروری ہے. بہرحال یہ تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے، وہ زمانے کا قاضی وغیرہ کرے گا، مگر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے. اس میں بھی اختلاف ہے، یہ متاع طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے یا خاص اسی عورت کو کی بابت حکم ہے. تو جو آیت میں مذکور ہے قرآن کریم کی بعض اور آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے. متاع دینا معلوم ہے نا، آج کل بھی اگر طلاق دے رہے ہیں تو شوہر اپنی طرف سے اس کو جو بھی مال دینا ہے دینا ضروری ہے. واللہ عالم. اس کے بعد دیکھیے دوسری صورت یہ ہے، خلوت میں، خلوت صحیحہ بولتے اس کو. پہلی خلوت غیر صحیحہ. خلوت صحیحہ یعنی قبل طلاق دے دے، یعنی چھونے سے،
خلوت میں لڑکا لڑکی ملنے سے پہلے ہی اگر وہ طلاق دے دے تب بھی ایسا ہی ہو، اور اگر چھونے کے بعد بھی ہے تو حق مہر بھی مقرر تھا، تو اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے. ایک تو وہ بولے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مساس یعنی چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دے یا حق مہر مقرر ہو گیا، اس صورت میں بھی خاوند کے لیے ضروری ہے کہ آدھا مہر وہ ضرور دے دے. جو مقرر ہو گیا تھا نا اس کا آدھا دے دینا ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے بھی طلاق دے دے تو. اللہ یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے، یعنی اگر کوئی عورت معاف کرنا چاہ رہی، یعنی ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں کیوں لینا، بلکہ اگر کوئی نیک سیرت عورت بول دے تو وہ معاف کر سکتی ہے. اس صورت میں خاوند کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں معلوم ہو گیا الحمدللہ. ایک تیسری صورت اس میں یہاں پہ آگے چل کے ہم کو معلوم ہوگی، بولی نا میں یہ حقاً علی المحسنین، اور یہ محسنین پر نیکی کرنے والوں پر یہ کام کرنا حق ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، بسم اللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. دیکھیے آگے کی یہی صورت آئی، دیکھیے ہم جو بول رہے تھے کیا بول رہے ہیں، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم ان کو طلاق دے دو، ہنہ یعنی عورتوں کو طلاق دے دو، من قبلی اس سے پہلے کہ ان تمسوهن تم ان کو ہاتھ لگاؤ. بولی نا خلوت صحیحہ میں، یعنی تنہائی میں بھی نہیں گئے اور ہاتھ تک بھی نہیں لگایا. واہ اس حال میں کہ خد تحقیق فرضتم تم مقرر کر چکے، یہ بھی. اور دوسری بات مہر بھی مقرر ہو گیا، اوپر مہر مقرر نہیں ہوا تھا. لہن ان کے لیے فریضہ مہر، فنصف ما فرضتم تو پھر کیا ہے صورت تمہارے لیے، فنصف پس آدھا ہے، ما فرضتم جو تم نے ان پر مقرر کیا ہے. اللہ مگر یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، یعفونا جن کو طلاق ہو گئی ہے وہ عورتیں خود معاف کر دیں، اور یا پھر معاف کر دیں الذی وہ شخص جو بیدہی اس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح گرا ہو نکاح کی، یعنی ولی. جیسا کہ یہ آیت سے بھی آپ سمجھ سکتے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ولی نکاح وہ بھی معاف کر دیتا، کوئی خاوند پہ دینا نہیں ہے. اور تعفو وہ تمہارا معاف کر دینا، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، یعنی اللہ کا ڈر ہے نا، اس لحاظ سے میں نے اس سے فائدہ اٹھایا نا، اس نے مجھ سے فائدہ اٹھایا. کیوں بھائی، ہو گئے حالات ایسے، چلو جانے دو، بلکہ اگر معاف کر دے رہی تو یہ زیادہ اچھی بات ہے اللہ کے نزدیک. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھلاؤ تم احسان، فضل مانے احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے. اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو یا تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو، تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو. اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یعنی ولی. تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں نا میری بہنوں کتنی پیاری باتیں ہیں. اس میں آخری جملے کو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. میرے خیال سے پہلی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اس جملے میں بہت سی چیزیں آ جاتی، اور تم نہ بھولو آپس میں اپنے فضیلت کو، فضلہ یعنی احسان کرنے کو، بینکم آپس میں، یعنی
हमारा मामला क्या होता है, देखिए जनरल बात बताती हूँ मैं। आजकल एक लड़का लड़की को लड़के देखने आते हैं, तो लड़की वाले अपना घर साफ करते हैं, उनके लिए कुछ पकाते हैं, खिलाते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। तब तो उनके साथ अच्छा सुलूक किया जाता, आते खाते पीते निकाह का बात होगी चले गए। फिर खुदा ना खास्ता कुछ बातें हो गई, तलाक देने की नौबत आई, तो जिनका इल्म कम है, मैं उनकी तरफ इशारा कर रही हूँ, वो क्या करते, मेरे को तो पहली नजर से फिल्म पसंद नहीं थे, बल्कि वो पहली चीजों को याद करके वहां से कीड़े निकालना शुरू करते। मेरे को जब भी चटक रही थी ये बात, मेरे को फला ऐसा करे लोग, वो दाल में, वो बिरयानी में वो वैसा था, ये ऐसा खिलाए, वो देखे नहीं। अरे अरे अरे, जब तो खा लिए पी लिए उड़ गए, मगर बाद में अब तलाक दे रहे ना, तो लड़ाई झगड़े नहीं है, सो बातें भी निकालने की कोशिश करते, चाहे वो लड़की वाले हो चाहे वो लड़के वाले हो। ये बिल्कुल गलत है। ये बात इस आयत में, इस जुमले में छुपी हुई है, समझ रहे ना? तो मत भूलो एहसान करने को। एहसान क्या है? अल्लाह की खातिर आपने किसी की मेहमान नवाजी की, उसका अजर आपको मिल चुका। फिर उसमें बाद में जाकर अगर बात नहीं बनी तो वो अल्लाह की मर्जी है, बल्कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेना था, मगर आप वो एक्सेप्ट तो हो रहा ही जबरदस्ती, मगर अब पुरानी गलतियां गिनना शुरू कर दिए, गलत बात। इसके अलावा बाद में नहीं तो सपोज दो भाई बहन है, वो आपस में रिश्ता जोड़े, नहीं जमा, फिर कुछ हुआ, बाद में अब वो इनसे रिश्ता खत्म, वो उनसे रिश्ता खत्म, वो रिश्ते की बात अलग रखिए, मगर आपका दूसरा रिश्ता जो है उसमें एहसान तो करिए। आप उनको देखते नहीं, कभी मेहमान हम मिल गए कहीं दावत में या मौते में, उन्हें सलाम नहीं करते, आप सब मुंह फेर लेते, अगर कोई करने भी आया पलट जाते। ये सब बातें नहीं होना। जो हमारे मुकद्दर में था वो हो गया। समझने वाले, एहसान करने वाले मोहसिनीन होते हैं, नेकी करने वाले होते हैं, उनको पुराने चीजों पर भी बहस नहीं करनी चाहिए, और आने वाली जिंदगी में भी एक दूसरे से खता ताल्लुक नहीं करना है। ये बात इस आयत में, इस जुमले में बताई गई है। और मैं एक बात बता दूं, ये जुमले को अगर हम इसके अलावा, तलाक के मसले के अलावा भी अगर अपनी जिंदगियों में अप्लाई कर ले, अपन लाजिम बना ले एहसान करना, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ये दुनिया की जो झगड़े फसादे मुसलमानों के कोर्ट में चले गए ने, ज्यादातर केसेस मुसलमानों के हैं बोल रहे, ज्यादातर कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशनों के चक्कर मुसलमान कर रहे हैं बोल रहे हैं। क्यों? ये चीज नहीं रहने की वजह से, कुरान का इल्म नहीं होने की वजह से, एक दूसरे के अंदर हसद जलन पैदा हो जा रही। उन्होंने हमारे साथ बुराई करे ना, उनसे डबल बुराई करके दिखाएंगे हम उनको। ये चढ़ने की वजह से लड़ाई झगड़े हो जा रहे, खून खराबे तक की भी नौबत आ जा रही। अल्लाहुम्मा फजना मिन्हु। तो इस चीज को हम हमारे दूसरे मामलात में, इसलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, कोई अगर तुम पर एहसान करे तुम याद रखो, और तुम किसी पर एहसान करे तो तुम भूल जाओ। समझ रही है? एक ही बात है, दो गौर करिए। अगर कोई तुम पर एहसान करे तुम उसको याद रखो, और फिर उनके साथ तुम मोहसिन बन के रहो, मगर तुम किसी पर एहसान करे तो तुम भूल जाओ, उसका बदला अल्लाह देगा। और हम इसके बरखिलाफ है बिल्कुल। अगर हम किसी के साथ भी नेकी करें, भलाई करें, हम फौरन, देखो हम लोग जब देते नहीं थे, हम भूल गए, अब तुम्हारे 4 पैसे आए तो तुम ऐसे आंखा दिखा रहे, हमारे कहने से लिए सो गया, वगैरह वगैरह, नौज बिल्ला नौज बिल्ला। ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, तुम अगर किसी पे एहसान करे, उसका बदला किसके लिए कर रहे हैं हम? अल्लाह की खातिर, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। तो बस वो करके भूल जाओ। इसीलिए मैं बोली थी ना कि सहाबा फर्ज अदा करते हुए भी दुआ में याद रखो बोलने का जुमला भी नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसका बदला अगर मैं बोलूंगी तो मेरे अजर में से कहीं कोई कुछ कमी ना हो जाए। इसीलिए आजकल हम नफिल बिल्कुल, एक 10 रुपए दिए तो भी दुआ करो पर फकीर को हम। क्यों भाई? आपका बदला हो जाना, अब उन्हें दुआ करके कबूल हो गई तो आपका मिलता उतना पूरा अजर जितना मिलना चाहिए? ऐसा नहीं रहता। यानी दुआ वो साबित है, दुआ करो बोलना, मगर कब? किसी पे एहसान करते वक्त कभी भी नहीं बोलना बोल रहे।
ہمارے صحابہ کسی پر بھی اگر فرض کے علاوہ نفل صدقات کرتے تھے تب بھی نہیں بولتے تھے، اور آج ہم فرض ادا کر رہے ہیں جو کہ ضروری ہے تب بھی ہم بولتے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے ایسا کرو ویسا کرو، ہمارا یہ کام کر دو وغیرہ۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے میری پیاری بہنوں کہ ہمیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، چاہے کیسے بھی حالات ہو، خوشی کے حالات ہو تب بھی الحمدللہ ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ رکھنا ہے، اور کبھی ناخوشگواری آ جائے رشتے میں، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے حالات بگڑ سکتے ہیں، چاہے لڑکے کو کوئی دوسری لڑکی پسند آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو تب بھی ہمیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے سمجھ کر اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں بہت زیادہ ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ ان اللہ، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بے شک اللہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب کسی چیز کی نظر آپ پر ٹکی ہوئی ہے بولے تو آپ اپنا کام کس طریقے سے کرتے، یہ کیفیت ہمیں ہمیشہ ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے اتقوا اللہ حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آگے دیکھیے، حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا، تم حفاظت کرو، علی الصلوات، سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا، اور تم کھڑے ہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر تھوڑی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو، للہ قانتین۔ خانت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے سامنے با ادب ہو کر بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونے والا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا مانے؟ درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یہاں تو پہلی بات بتائی گئی تمام ایک صلات نہیں ہے، صلوات بولے یعنی تمام 5 نمازوں کی، اور آپ کو اور مجھے یاد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہم پر 50 نمازوں کا فرضیت دی تھی، مگر بعد میں تخفیف ہوتے ہوتے وہ 5 پر ہو گئی۔ تو اگر ہم یہ 5 کو ہی ہم اچھی اس کی حق کے ساتھ، اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں بدلے میں 50 نمازوں کا ہی ثواب دوں گا، مگر اس کی کوالٹی بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، پریزنٹیشن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک نماز کو بھی ایک صحیح نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہے، اب ہمارا ذہن پورا نماز میں اتنا منتشر ہو گیا ہے، اتنا منتشر ہو گیا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے نمازوں میں ہمیں خشوع و خضوع پیدا کرنے والا بنائے۔ اور دوسری بات یہاں والصلاۃ الوسطی سے ایک نماز کی طرف بالکل ابھارا جا رہا ہے، درمیانی والی نماز، یعنی فجر اور ظہر کے بعد بیچ میں عصر آتی ہے، پھر مغرب اور عشاء ہوتے ہیں، تو آپ جیسا کہ سمجھ چکے ہوں گے درمیانی والی نماز اس میں عصر نماز مراد ہے، اور یہ اس حدیث سے بھی متعین ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق والے دن، یعنی جنگ ہو رہی تھی، غزوہ ہو رہا تھا، اور غزوہ کس کو بولتے ہیں؟ جس جنگ میں اللہ کے رسول شامل ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ غزوہ خندق میں اللہ کے رسولوں کو کافروں نے اتنا الجھا کے رکھا، اتنا وہ کرے کہ وہ نماز عصر کی نماز ان سے چھوٹ گئی، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی کہ انہوں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا بول کے۔ تو یہ نماز درمیان والی نماز عصر کی نماز ہے، اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دن ڈھلتا ہے، سورج غروب ہونے کے جب آتا ہے، اب تو الحمدللہ روشنی وغیرہ ہے، مگر پہلے کے زمانے میں عصر سے ہی اپنا کام نپٹا کر لوگ گھروں کی طرف نکل چلتے تھے، تو اس لیے یہ نماز بالکل اپنے ایک مصروفیت کے وقت میں ہوتی ہے، یا سمجھ لیں لاپرواہی جس سے کی جاتی ہے، مگر اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا گھر برباد ہو، اس کا مال برباد ہو۔ ایک نماز بول رہے عصر کی، اور ہم چھوٹی چھوٹی مصروفیتوں میں ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے،
ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں کسی بھی ایک نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. اور دوسری بات یہاں پر بتائی گئی ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور ٹھہرے رہو، بالکل کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے با ادب بن کر. کیا معنی اس کے کہ ایسا ہم گھر کے کسی ابا آئے امی آئے تو ہم کیسا بیٹھنا ہے. آج کل تو یہ فونوں کی طرف سے اللہ حفاظت فرمائے ہم بالکل بے ادب ہو گئے ہیں. چاہے ہمارے بڑے بھائی ہو بہن ہو، کرتے ہیں تھوڑے لوگ ادب، میں نہیں انکار نہیں ہے، مگر بچوں میں یہ چیز کھوتی جا رہی ہے. انہیں سکھانا چاہیے کہ جب گھر کے شوہر آئے، ہمارے بچوں کے والد آئے تو انہیں کیسا بیٹھنا ہے، کیسا، بڑے دادا آئے، دادی ہے، نانی ہے، جو بھی ہے بڑے سے آئے ان کو ادب سکھانا چاہیے، کھڑے کیسا بیٹھنا ہے، کیسا اٹھنا ہے وغیرہ. تو یہ سب تو دنیا کے صرف چھوٹے موٹے بڑے انسان ہیں، مگر سب میں بڑی ذات میری اور آپ کی رب کی ذات ہے. جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو اس جب ہمارا کیسا لحاظ ہونا چاہیے. کیا ہم گھروں میں میک اپ لگاتے ہوئے کسی دعوت میں جانا ہے تو خالی ایسا ایک طرف لگا کے ایک طرف چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ 10 بار آئینے میں دیکھ لیتے اپنے آپ کو، کہاں میں ٹھیک ہوں نہیں ہوں، کہاں برابر پاؤڈر لگا یا وہ لگا نہیں لگا، کاجل لگا وغیرہ. مگر نماز کے لیے ٹھہرتے ہوئے کبھی ہم نے دوبارہ ری چیک کیا میرے وضو صحیح ہو رہا نہیں، میرا کوئی بال برابر حصہ سوکھا تو نہیں ہے، میں نے دوپٹہ صحیح باندھا تو نہیں ہے، میرے بال نظر آ رہے ہیں کیا، میں نے کون سا دوپٹہ لیا ہے، کیا یہ صاف ستھرا ہے، کیا اس دوپٹے میں خوشبو ہے. خوشبو لگا کر باہر جانے سے تو منع کیا گیا، مگر گھر میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے کپڑوں سے، آپ کے جانماز سے، آپ کے بچھانے کے روم میں، آپ کے دوپٹے میں کیسی کیفیت ہونی چاہیے اب آپ ہی سوچ لیجیے انشاءاللہ. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور ماں باپ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اف تک مت کہو، اور ان کے سامنے پروں کو ایسا جھکا کے رکھو جیسا پرندے جھکاتے ہیں اس طرح رہو بھلے. تو سوچئے ہماری حالت اللہ کے سامنے کیسی ہونی چاہیے، بالکل بادب، عاجزی، حتی آخری عاجزی اللہ سے، اور ڈر اور خوف کہے گا، آخرت کا ڈر اور جنت کا شوق. یہ دو چیزیں بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہی نماز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، ورنہ اس نمازی میں ہم شمار ہو جائیں گے جس کی 60 سال کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ لے کر اس کے منہ پر مار دے گا اور کہے گا کہ تمہاری ایک نماز بھی قبول نہ ہوئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پورے 5 نمازوں کی حفاظت فرمائے، فجر سے لے کے عشاء تک. اللہ ہم تمام کو پابندی وقت کے ساتھ، تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. ایک منٹ، یہ نہیں دکھ رہا کیا آپ لوگوں کو؟ ہو برابر نہیں دکھ رہا، اسکرین بیچ میں کیا دکھ رہی؟ جی میں پھر سے کرتی ہوں انشاءاللہ. میں یہ فوٹو صحیح نہیں لے سکی شاید، میں پھر بھیجتی ہوں. آپ اپنی قرآن میں دیکھیے اگر لے کے ہے تو. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر، خِفْتُمْ تم حالت خوف میں ہو، یعنی تم جنگ کی حالت میں ہو مراد ہے یہاں پر. فَرِجَالًا، تو نماز پڑھ لو پیدل ہی. وہ کیا طریقہ ہے میں بتاؤں گی. اور رُكْبَانًا، یا سواری پر ہی. فَإِذَا، پھر جب، تم امن میں ہو جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو. کما، جس طرح، علمکم، اس نے سکھایا ہے تمہیں. معلم، وہ جو نہیں جانتے تھے تم. نہیں تکونو، تھے تم. تعلمون، جانتے ہوئے. یعنی آسان ترجمہ دیکھے تو سمجھ میں آتا، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری پر ہی صحیح نماز مگر پڑھ لیا کرو. ہاں جب امن واپس آ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرو جس طرح کے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، جس نے تمہیں تعلیم دی ہے. یعنی یہ کون سی نماز ہے آپ کو پتا ہے؟
یہ دشمن کے خوف کے وقت جس طرح نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض کیا گیا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی حالت میں کسی بھی سچویشن میں معاف نہیں ہے. اگر ہماری طبیعت خراب بھی ہو، کھڑے کر نہ پڑھنا ہے تو بیٹھ کر نہ آئے تو لیٹ کر، اشاروں تک بھی پڑھنے کی اجازت ہے. اور دوسری بات، جنگ کی جیسی خطرناک حالت میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. تو اسی سے اس کی اہمیت اور فضیلت جان سکتے کہ یہ ایک ہی ایسا واحد کنیکشن ہے جو ایک حصہ ہمارے پاس ہے تو دوسرا حصہ اس کا اللہ کے پاس ہے. اگر ہم اللہ کی وہ رسی کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے شیطان ہمارے کو بھٹکانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا. میری بہنوں سمجھیے کہ نماز ہی ایک ایسا رشتہ ہے ایک اللہ اور بندے کے درمیان جس سے جڑ کر ہم شیطان کے فتنوں سے، وسوسوں سے، اس کی چالاکیوں سے بچ سکتے. اگر ہم یہ رشتہ بھی توڑ دیں، یہ رشتہ بھی چھوڑ دیں تو بس ہمارے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہمیں بھٹکنے سے اور نہ ہمیں پریشان ہونے سے. تو نماز جب بھی پڑھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی لیے کہ میرا بندہ مجھ سے نہ چھوڑے، میری طرف پلٹ کر آئے. بار بار ہم اتنے لاپرواہی ہوتی مگر ہمارے کو نماز کا خیال آتا، دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی، کیوں کہ چلو اب یہ نماز نہیں نا، یہ نماز سے میرا بندہ میرے سے جڑ جائے گا تاکہ وہ مجھ سے مدد مانگے، بلکہ اللہ کی خواہش تھی. تو اس خواہش کو ہمارے لیے بہتری ہے، اللہ کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری نمازوں کا، ہماری عبادتیں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری بہتری کے لیے، ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے، وسوسوں سے بچنے کے لیے نماز کا اس رشتے کو ایسا مضبوط کرنا چاہیے جس میں شیطان ہمارے پاس نہ داخل ہو سکے. تو یہ خوف والی نماز میں بھی اللہ کے رسول نے پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. وہ کیفیت اور وہ حالت کیسی تھی وہ پہلے کے زمانے کے لوگ زیادہ بہتر جانتے تھے. الحمدللہ اب تو ویسی نوبت نہیں ہے، مگر چلتے چلتے بھی نماز پڑھنے کا حکم ثابت ہے صحیح بخاری میں. اور سواری پر بھی نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ سواری پر ہی نماز پڑھ رہے تھے جس طرف سواری جا رہی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز اسی لیے ضروری ہے، سواری پر بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھ لو. اور پھر تاہم جب خوف ختم ہو جائے، یعنی تم پھر امن میں آ جاؤ، جنگ دشمن کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے. کیسا؟ ابھی ایک آیت پہلے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس طرح. پھر وہ خشوع و خضوع، یہ چلتے چلتے پڑھنے میں وہ خشوع و خضوع، سواری پر وہ خشوع و خضوع نہیں آ سکتا نا، اس لیے یہاں پہ جس حالت میں بھی ہو پڑھ لو، مگر پھر جیسے ہی تمہیں امن حاصل ہو جائے پھر اپنی وہ پرانی والی نماز جس طرح تمہیں سکھلائی گئی ہے اس کو پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے. یہ سکھایا گیا ہے، معلوم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے وہ کر لو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یتوفون، یہ دیکھیے مسئلے دوسرا چل رہا تھا، طلاق کا، رضاعت کا، دودھ پلانے کا، مگر بیچ میں نماز کا ذکر آیا. کیوں؟ نماز سے غفلت نہیں. 70 سے 80 مرتبہ تقریباً قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. کیوں؟ اس کی اسی اہمیت کی بنا پر. کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی تم کیسے بھی حالات میں رہو، تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے اور نماز ہدایت کا ذریعہ ہے. تم اس میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے اللہ تعالیٰ بیچ میں ایک نیا ٹاپک لے کے آیا. دیکھیے پھر آگے پھر طلاق کا مسئلہ آگے چل رہا ہے. اب کیا بول رہے ہیں؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. کیا معنی دیکھیے، والذین، اور جو لوگ، یتوفون، فوت کر دیے جائیں یعنی مر جائیں، انتقال کر جائیں، منکم، تم میں سے، اور یذرونا، وہ چھوڑ جائیں، وہ مرد چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیویوں کو، وصیتن، تو ان پر لازم ہے وصیت کرنا. یعنی کوئی مرض موت پہ ہے، بیمار ہے، وہ مرنے کے قریب ہے تو اس کو کیا چاہیے؟
وہ وصیت کرے لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے لیے متان خرچہ دینے کا، یعنی اپنے گھر والوں کو اس کا مکلف ٹھہرائے، اس کو ذمہ دار بنائے کہ میں تو جا رہا ہوں، میری بیوی کو بے سہارا نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تم دیتے رہنا، بلکہ الی الحول کم سے کم 1 سال تک، غیر اخراج گھر سے نکالے بغیر۔ آج کل کیا ہوتا، شوہر مرتے بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا، مگر یہ حکم نہیں تھا ہمارے پاس۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود نکل جائیں، یعنی وہ عورتیں خود نکلنا چاہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کی زیادہ ذمہ دار ہے نا، وہ اپنے لیے کیا پسند کر سکتے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ زیادہ پسند معلوم ہو سکتا ہے ان کو، تو اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر، فیما فعلنا جو کچھ وہ کرے، انفسہن اپنے حق میں، یعنی اپنے آپ کے اپنا فیصلہ وہ جو بھی کر سکتی ہے، من معروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ عزیز بڑا غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا معنی اس کے، کیا مسئلہ ہے اس میں، دیکھیے میری بہنوں، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر فائدہ اٹھائے، انہیں کوئی نہ نکالے ان کے گھروں سے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ نا یہ آیت ترتیب میں تو مؤخر آئی ہے مگر یہ منسوخ ہے۔ کیا مطلب بولے تو، یہ جو عورتوں کے لیے جو حقوق تھے نا، اس پہ وہ حقوق نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے، یعنی دیکھیے میں بتا رہی ہوں، یہ آیت کو ترتیب میں مؤخر ہے مگر منسوخ ہے۔ ناسخ آیت پہلے گزر چکی ہے جس میں عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے، یہ 1 سال بتا رہے ہیں یہاں پہ، 1 سال تک نہیں نکالنا بول رہے، مگر یہ منسوخ ہے۔ اس سے پہلے کون سی آیت آئی کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، بلکہ آئے نا اگر وہ انتقال کر جائیں یا طلاق دے دیں، سوری میں 1 منٹ ڈھونڈوں، کہاں یہاں دیکھو، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یہ آیت ناسخ ہے، یعنی یہ آیت نے آ کر اس بعد والی آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی یہ 1 سال تک مدت نہیں ہے بلکہ 4 مہینے 10 دن مدت ہے، بلکہ سمجھ رہے ہیں آپ، پہلے کے زمانے میں 1 سال تک ان کو روکے رکھنا تھا اپنے آپ کو، جس کا شوہر مر جائے وہ اپنے آپ کو، یا طلاق یافتہ عورت اپنے آپ کو 1 سال تک روکے رکھنا تھا، مگر یہ آیت کو منسوخ کر دیا گیا وہ پہلے آنے والی آیت سے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے، جس میں عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے۔ اسی لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں نہ رہی، رہائش کی اور نہ نان نفع کی، 4 مہینے 10 دن تک ہی وہ شوہر کے گھر میں رہے یا اس کے بعد نکل جائے۔ پھر آگے دیکھیے، وللمطلقات، یہاں ہے، آگے پڑھنا ہے اپنے کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ کیا مانے، وللمطلقات اور واسطے مطلقہ عورت کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروفی وہی دستور کے مطابق جو زمانے میں رائج ہے، حقاً یہ حق بات ہے، لازم ہے، علی المتقین متقیوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیتوں کو، لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم، تعقلون سمجھ بوجھ اختیار کرو، یعنی تم اللہ سے ڈرو۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے، یہ بات بتا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔
لعلکم تعقلون. رکوع ختم ہو گیا الحمدللہ. تو یہ عام حکم ہے، ہر مطلقہ عورت کو شامل ہے. اس میں تفریق کرنا یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا ہے، اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اس آیت میں مطلقہ عورت کے ساتھ بدسلوکی نہیں بلکہ اس کے ساتھ معاشرتی تمام فوائد دینا ان کے گھر والوں پر لازم کر دیا گیا ہے. اگر کاش مسلمان اس نہایت ہی اہم نصیحت پر عمل کر لیں جسے انہوں نے بالکل ہی فراموش کر رکھا ہے تو آج ہمیں اتنی مشکلوں کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی اس کو کھلانے پلانے کی باتیں، نان نفقے کی باتوں کا خیال رکھ لے تو ایسی زندگیوں میں کڑواہٹ، ایسی کیا بولنا چاہیے، کشیدگی، لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے اگر کاش کے مسلمان ان آیتوں کو پڑھتے ہوتے. کیونکہ کیا بول رہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، دنیا میں جیسا دستور کے مطابق کھانا پینا چل رہا ہے، جیسا دے رہے ہیں، اگر ویسا ہی دینے لگے اور اس بات کو لوگ اپنے اوپر حق سمجھ لیں، حق یعنی ضروری، تو یہ دنیا اتنی تباہی کی طرف نہیں جاتی. اللہ ہم تمام کو ان باتوں کو غور کرنے والا اور سمجھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ ہماری آیتیں 200 کیا ہے وہ 242 کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. سبحان اللہ سبحانک اللہم وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.